الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب الکبریاء نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، نزلہ بھی شدید ہے،
اس لیے آج یہ اسپیکر جو ہیں ان کا خوب فائدہ اٹھایا جائے گا۔ میں آہستہ آہستہ بولوں گا، اسپیکروں کی آواز ذرا تیز ہوگی، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کئی علاقوں میں اتنی تیز آواز چھوڑتے ہیں، چند بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوں نا، بڑے بڑے ڈیک لگا دیتے ہیں، اور پھر خطیب صاحب جو ہیں وہ ایسے مائک منہ میں لے کر زور زور سے بولتے ہیں۔ میں بھی جب جاتا ہوں تو قریب کرو جی، قریب کرو جی، میں کہا یار چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو میری آواز نہیں آ رہی، لیکن وہ عادت پڑی ہوتی ہے نا، زور زور سے۔ ایک دفعہ میں ڈیک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنی انہوں نے آواز چھوڑی کہ میرے کانوں کو درد شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کو چسکا لگا ہوا ہے۔ اصل مقصد تو آواز پہنچانا اور بات سمجھانا ہوتا ہے۔ کیونکہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کو بابرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے میں بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں اور بڑے نحوستیں ہوتی ہیں اور فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ ذہن تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بول کے اس جہالت کا خاتمہ کر دیا۔ لا سفر کچھ نہیں، یعنی وہ جو تم نے سفر کے بارے میں ذہنوں کے اندر عقیدہ بنایا ہوا ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، لہذا سفر کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس میں بلائیں آتی ہیں، اس میں نحوستیں آتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین کے عرس منعقد ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی۔ خاص طور پر جو نمایاں ہستیاں ہیں ان میں سر فہرست امام الاولیاء سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہستی ہے، آپ لاہور کی زینت ہیں، لاہور کی رونق ہیں۔ اور مجھے ایک بڑے پڑھے لکھے بندے کا جملہ یاد ہے، اور میں وہ جب بھی داتا صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو میں وہ جملہ ضرور بولتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن داتا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ لاہور والوں کو عشق کی حد تک پیار ہے۔ اہل لاہور جو ہے نا داتا صاحب سے عشق کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کی برکت سے اس خطے کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ان کی برکت سے یہاں اسلام کی روشنی کو پھیلایا، اور دنیا جو ہے اب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اپنے محبت کے نذرانے اور اصالہ ثواب کے تحفے ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ہستی تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی خدمات جو ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مرزا قادیانی کا ناطقہ بند کیا اور اس کا آپ نے ایسا رد کیا کہ ہر مسلک کا بندہ جو ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اگر پیر صاحب اس کے مقابلے میں نہ آتے تو پتہ نہیں وہ کتنا فتنہ پھیلاتا، لیکن اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کی دلائل کی قوت کے ذریعے اپنی موت آپ مار دیا۔ اب دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جہاں جہاں رہتے ہیں نا اپنا نام تک ظاہر کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ آپ کی سوسائٹی میں چند گھروں کو میں جانتا ہوں وہ مرزئی ہیں،
لیکن ان کا نہ سامنے والوں سے، نہ ادھر والوں سے، نہ ادھر والوں سے بالکل بول چال نہیں، سلام دعا نہیں ہے، نہ خوشی غمی میں شرکت کرنا، نہ ان کو بلانا، پتہ ہی نہیں کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لیکن وہ مرزا قادیانی نے پتہ نہیں کیا ان کو کدھر سنگائی ہے کہ اس کا دامن نہیں چھوڑتے، اور اس کے دامن کو چھوڑ دیا ہے جس کا دامن فرشتے بھی پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی بھی پکڑے ہوئے ہیں، جن کی نبوت کے، جن کی رسالت کے پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، جو شب اسرا کا دولہ بھی ہے اور عرشوں کا مہمان بھی ہے، جو اللہ کا محبوب بھی ہے اور ساری کائنات کا مطلوب بھی ہے۔ ان کی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو، کسی نئے نبی کو دنیا میں بھیجنا گوارا نہ کیا، کیونکہ جب نبوت اور رسالت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہتی کسی چیز کی۔ مرزا کہتے ہیں جی نبوت ایک رحمت ہے تو رحمت کو چلتے رہنا چاہیے، تو جب رحمت کی اللہ نے تکمیل کر دی ہے، اس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر چلتے کیسے رہنا چاہیے۔ حضور پاک نے اپنی مثال جو دی ہے نا، وہ ایک محل کے ساتھ دی ہے کہ محل بنا ہوا ہے، خوبصورت ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہاں بھی ایک اینٹ لگ جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ تو میں وہ اینٹ ہوں، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کا محل مکمل کر دیا ہے، اور جب آپ محل مکمل ہو گیا تو اب بندہ اینٹیں اٹھا کر لے آئے کہے نہیں میں ان اینٹوں کو بھی محل کے اوپر لگاؤں گا، تو وہ محل بدصورت ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور مرزا قادیانی کو چھوڑنے کی اور امام الانبیاء کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں دو بڑے بزرگ، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اکبر بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ ٹکر لی۔ بیٹا تو ان کا تابع دار ہو گیا، کیونکہ پوری حکومت کے سارے وزیر اور گورنر جو ہیں وہ آپ کے سارے مرید ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے نے خود جا کر قلعہ گوالیار میں ان کے سامنے حکومت پیش کر دی کہ حکومت میری نہیں، حکومت تو آپ کی ہے، یہ سنبھال لیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے فقیری جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، حکومت تو کر لیکن شریعت کے مخالف کوئی کام نہ کر۔ یہ مجدد صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور دوسرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایسا کام کیا۔ گستاخی رسول کی جو ایک بدبودار ہوا چلی ہوئی تھی، آپ نے اس بدبو کا خاتمہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت لاکھ و سلام کا پوری دنیا میں ترانہ جو ہے وہ کائنات کو عطا فرما دیا۔ کل ہم نے سورہ توبہ کا ایک رکوع پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر کیا ہے اور ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مجھے یہ عبارت جو ہے بڑی خوبصورت لگی کہ منافقوں کا ذکر کیا اور ان کی کارستانیوں کا ذکر کیا، پھر ان کی سزا کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا اور ان کی جزا کا ذکر کیا۔ لیکن اس میں جو نقطے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن منافقوں کا ذکر کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ جو منافق ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یا ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، بلکہ فرمایا کہ منافق بعض سے ہیں۔ اور جب ایمان والوں کا ذکر کیا تو اللہ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کا لفظ اتنا پاکیزہ اور شاندار ہے کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ارشاد ہی نہیں فرمایا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے اولیاء کا لفظ بولا جائے۔ چنانچہ فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض سے ہیں،
یعنی ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو بندہ معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے اور اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیلے، آپ سمجھ لیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر منافقت ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، بند کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، سخاوت نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اللہ تو ویسے بے نیاز ہیں، اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا جو منافق ہیں وہی اصل میں نافرمان ہیں۔ اب آگے ان کی سزا کا ذکر کیا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے وعدہ کیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل ہی پڑھا میں نے، حضرت مالک بن دینار ایک بزرگ ہوئے ہیں، عرب کے علاقے کے ہوئے۔ اللہ کے نیک بندے کیسی امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے جملوں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اس کو شیئر کیا تو بہت سارے لوگوں نے بڑی تعریف کی اور آشش کر اٹھے کہ دیکھو ان کا ذہن کہاں تک پہنچا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ دینار جو ہے، درہم دینار جو ہوتا ہے، یہ دینار کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک دین ہے، ایک نار ہے، ایک دین ہے اور ایک نار ہے۔ تو جب دینار اور درہم اور پیسہ جو ہے اس کو دین کے راستے پر لگایا جائے تو بندہ دیندار بن جاتا ہے، اور اگر اس کو غلط راستے پہ لگایا جائے تو بندہ نار کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہاں، دین کے لیے کمانے والا، دین پر خرچ کرنے والا وہ دیندار ہو جاتا ہے، اور دنیا کے لیے خرچ کرنے والا، دنیا کے لیے کمائی کرنے والا اور غلط راستوں پر لگانے والا، اس کے لیے وہ نار ہو جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے، آدھا لفظ ایک طبقے کے لیے ہے اور آدھا لفظ جو ہے وہ دوسرے طبقے کے لیے ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہو گئی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں وہ بعض کے اولیاء ہیں۔ وہاں اولیاء کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرد ہیں صرف وہی کام کرتے ہیں، بلکہ دین کا کام کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ جو شانہ بے شانہ کا لفظ ہے نا، ہاں، یہ دفتر میں جانے کے لیے، کالجوں میں جانے کے لیے یا پارکوں میں بیٹھنے کے لیے شانہ بے شانہ کا لفظ نہیں ہے، یہ دین کے معاملے کے اندر شانہ بے شانہ بولا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مرد دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بھی دین کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں، بلکہ بعض عورتوں کے ایسے واقعات ہیں حضور پاک کے دور کے اندر۔ ایک عورت تھی حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، ان کے 5 یا 7 بیٹے تھے۔ ایک جنگ کے اندر سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت خمسہ غزوہ احد کے اندر جب حضور پاک کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینے سے ایک عورت دوڑی، اور جو بھی آگے سے ملتا وہ کہتی حضور کا کیا حال ہے؟ ایک سے پوچھا، اس نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے خاوند کے بارے میں نہیں پوچھا، عورت کو یہ خبر مل جائے کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے بیٹے کا پوچھا ہی نہیں، حضور کا کیا حال ہے؟ پھر اس کو کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میں نے نبی پاک کا پوچھا۔ پھر کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں باپ کا بھی نہیں پوچھ رہی، میں اللہ کے محبوب کا پوچھ رہی ہوں، جن کے قدموں پر بھائی بھی قربان ہے، شوہر بھی قربان ہے، بیٹا بھی قربان ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ حضور تو سلامت ہیں، حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے ایک جملہ بولا،
سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ. اس نے کہا کل مصیبت بعد کا جلل، اے اللہ کے محبوب جب آپ سلامت ہیں تو بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تو فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اب ان کی آگے جزا کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے جنات، کہ تمہیں باغات ملیں گے، تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ، اور تمہیں بڑی پاکیزہ رہائش گاہیں ملیں گی. جنت کے اندر تمہاری رہائش گاہیں، دنیا کے اوپر آپ کوٹھیاں دیکھتے ہیں، محل دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جنت کے اندر جو اہل ایمان کے لیے رہائش گاہیں تیار کی ہیں میلوں کے اندر ہوں گی. اور بعض ایسی کوٹھیاں محل ہوں گے کہ ایک موتی جو ہے اس کو کرید کر محل بنایا جائے گا، کتنے ہی کمرے ہوں گے، لان ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، ایک موتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تمہارے کانوں نے ان کے بارے میں کبھی سنا ہے اور نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی ان کو دیکھا. جو حضور پاک نے بتا دیا وہ آپ سن رہے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ ان کی نعمتوں کی یعنی عمدگی اور ان کی نفاست اور ان کی عظمت و شان جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ جنت میں اگر کسی کو کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے گی، کوڑا اتنا موٹا ہوتا ہے، تو ساری دنیا اور ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے اس کے لیے بہتر ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور فرمایا سب سے بڑی، یہ دیکھو نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا کہ سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. اللہ جب اعلان فرما دے گا نا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تو اہل ایمان کو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی. کوئی بندہ کرایہ دار ہو نا، کرایہ دار، اور مالک مکان کرایہ بھی لیتا ہے، کام بھی کراتا ہے، اور جتنے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر مالک مکان یہ کہہ دے نا کہ میں آج سے تجھ پر راضی ہو گیا ہوں، اب تو میں یہاں سے نکال کو نہیں سکتا. تو رضوان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جو تمہیں جنت کی نعمتیں ملی ہیں نا، یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے ملی ہیں، سال، 2 سال، 100 سال، 1000 سال کے بعد ہمیں کہیں سے بے دخل کر دیا جائے گا. نہیں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تمہیں میں نے جنت کا مالک اور وارث بنا دیا ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اہل ایمان کو، متقی پرہیزگاروں کو وارث بنا دیا ہے. اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک کے اندر، جب جنتی جنت میں ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ یا اللہ کوئی کمی نہیں ہے. اور کچھ چاہیے؟ یا اللہ جو بھی تو نے دیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ فرمایا ایک نعمت ایسی ہے جو تمہیں ابھی تک نہیں ملی. یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ پھر اللہ اپنا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ پردے ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. تو اہل جنت کو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی اور وہ کہیں گے یا اللہ یہ نعمت ہم سے دور نہ کر. پھر اللہ اہل ایمان کی اس خواہش کو بھی پورا کرے گا. ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا جائے گا جس دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اے لقائے تو جواب ہر سوال،
مشکل ماں حال شبت بے کیلو کال۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مشکل رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر سارے مسئلے یہاں دنیا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن بندہ خود اسپتال میں پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ جنت کے اندر ایسا بالکل نہیں ہوگا، نہ جنت سے نکلنے کا کوئی دڑکا ہوگا، نہ کوئی نعمتیں کھانے سے بد ہضمی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ پاک نے ایسی جنت بنائی ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ بندے کا نصیب ہے۔ فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب تک دنیا میں ہیں تب تک وہ چیزیں پاس ہوں گی۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، ساتھ کوئی چیز بندہ لے کے نہیں جا سکتا، اور وہ نعمتیں جو ہیں وہ دنیا میں استعمال کرنا اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے، لیکن جنت کی اخروی نعمتیں جو ہیں اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا ہے، اور اہل ایمان کو اور اہل جنت کو ان کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، اور ان سے لطف اندوز ہونے کی اللہ پاک نے جنت والوں کو توفیق بھی عطا فرما دی، اور ساتھ یہ بھی ضمانت عطا کر دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور جو تمہیں دیا ہے اس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ تم سے واپس بھی نہیں لی جائیں گی۔ اللہ کے نیک بندے جو اولیاء کرام ہیں نا، اب وہ کیوں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے؟ لوگ دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے کہ اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آگے کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبل ہو یا پھر شال گزر جاتی ہے، گھر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، پھر غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہ تو جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، گزر جاتے ہیں، لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ کی رضا والی زندگی ہے، اور اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ زندگی بھی ہماری اچھی بنا دے، اور ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر اگلے جہان کے لیے اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔